بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 22 ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے مشاورت کی خصوصیات یعنی کریکٹرسٹکس آف کونسلنگ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے۔ بات کرتے ہیں ہم اگر اپنے پریویس لیکچر کی، تو اس لیکچر میں ہم نے کریکٹرسٹکس آف گائیڈنس کو یعنی رہنمائی کے خواص کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اور میں نے آپ کو لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ لوگوں نے 5-6 ہیڈنگز اور ڈھونڈنی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ رہنمائی کے خواص میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ لیکن جو ہم نے بک میں پڑھی تھی وہ ایک تھی ہمارے پاس رہنمائی ایک عمل ہے، رہنمائی کے عمل میں تسلسل پایا جاتا ہے، مسائل کا حل پایا جاتا ہے، معاونت ہوتی ہے، رہنمائی سب کے لیے، خدمت کا ذریعہ، اور لاسٹ جو ہیڈنگ تھی ہمارے پاس وہ تھا عمومی دائرہ کار۔ تو یہ ہم نے اس دن جو تھا آج اپنا ایک کویسچن کمپلیٹ کیا تھا۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے جی کریکٹرسٹکس آف کونسلنگ یعنی مشاورت کی خصوصیات۔ تو اس کویسچن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑا اہم ایک کویسچن ہے، لانگ کویسچنس کے حوالے سے اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو مشاورت کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشاورت ایک باقاعدہ پیشہ ہے۔ مشیر کو نفسیات میں MSc M.Phil یا PhD کرنے کے بعد مشاورت کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے، پھر اسے سرٹیفکیٹ اور بطور مشیر کام کرنے کی اہلیت کا لائسنس جاری کیا جاتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، سمجھ آگے بات کی کہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی شروع ہو جائے ایز اے کونسلر یا مشیر کے طور پہ کام کرنے لگ جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے مشاورت ایک متحرک پیشہ ہے۔ اس میں لوگوں کے مسائل محض سننے پر بھی اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا دائرہ کار اس سے وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، مشاورت میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ لوگوں کے مسائل کو سن لیں اور بس سنتے جائیں، بلکہ اس کا جو دائرہ کار ہے وہ خاصا وسیع ہے۔ ان کو رہنمائی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مسائل خود حل کر سکیں۔ مشیر میں کچھ ذاتی خواص مثلاً پختگی، ہم احساسی اور گرم جوشی وغیرہ پائے جانے ضروری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں جو کہ مشیر میں لازمی پائی جانی چاہیے، ادروائز وہ ایک اچھا کونسلر نہیں ہو سکتا، وہ ایک پروفیشنل نہیں ہو سکتا۔ چوتھی چیز ہے جی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ مشاورت ذاتی، سماجی، کاروباری اور تعلیمی معاملات سے متعلق ہو سکتی ہے۔ مشیر صرف ان پہلوؤں تک محدود رہتے ہیں جن پر انہیں مہارت ہو اور جس کی تربیت انہوں نے حاصل کی ہو۔ ٹھیک ہے، وہ ہر کسی بھی ٹاپک سے، زندگی کے کسی بھی پہلو سے متعلق ہو سکتی ہے مشاورت۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کسی میں ہی مشاورت کرے گا، کونسلنگ کرے گا، وہ صرف اس ٹاپک، اس فیلڈ میں کونسلنگ کرے گا جس کی اس نے تربیت حاصل کی ہوتی ہے، ٹریننگ لی ہوتی ہے اور جس میں وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں وہ زبردست قسم کی مہارت رکھتا ہے، وہ صرف اسی میں ہی مشاورت کرے گا۔ پانچویں جو خصوصیت ہے وہ دیکھیں کہ اس میں فرد کے باطنی کے ساتھ ساتھ خارجی معاملات، مطابقتی تعلقات، ذہنی صحت، بڑھاپا، شادی، خاندانی معاملات اور ملازمت وغیرہ کے مسائل سے بھی نپٹا جاتا ہے۔ باطنی مشاہدے جیسے ہم نے پڑھا تھا ویسے ہی باطنی معاملات یعنی اس کے اندر کے جو معاملات ہیں، اس کی فیلنگز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ایموشنز ہیں، اس کے سنسیشن ہے، اس کی پرسیپشن ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے وہ نمٹتا ہے۔ چھٹی ہیڈنگ ہے جی ہمارے پاس مشاورت کا عمل ان لوگوں کے لیے کارآمد ہے جو کم از کم نارمل ذہنی صحت کے مالک ہوں۔ مشاورت کے طلبگار ذہنی طور پر بیمار نہیں ہوتے، تاہم وہ مختلف مسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ They are not considered sick but stuck۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ بیمار نہیں ہوتے، وہ صرف اپنی روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں وہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس طرح اپنے ان مسائل کو حل کر کے ان مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بیمار بالکل بھی نہیں ہوتے، وہ مختلف مسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ ساتویں جی خصوصیت ہے کہ مشاورت میں بعض اوقات محض معلومات درکار ہوتی ہیں اور بعض اوقات پہلے سے موجود معلومات کی تفہیم درکار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ معلومات پہلے سے موجود ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موجود معلومات ہوتی ہے، ان کی بھی وضاحت چاہیے ہوتی ہے، ہمیں اس کی ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے، تشریح کرنا پڑتی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ آٹھویں ہیڈنگ ہے کہ مشاورت کی بنیاد کسی نہ کسی نظریے پر قائم کی جاتی ہے۔ ہر مشیر مشاورت کے دوران تحلیل نفسی یعنی سائیکو انالیسس، وقوفی یعنی کوگنیٹیو، کرداری یعنی بیہیویئر یا انسانیت پسندانہ یعنی ہیومنسٹک اسکول آف تھاٹ
میں سے کوئی نظریہ اپناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشاورت کے لیے مخصوص ماحول درکار ہوتا ہے۔ اب تحلیل نفسی کے بارے میں بات کریں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرائڈ کا طریقہ علاج تھا، جس میں وہ سارا فوکس ہی فرد کے انکانشیس یعنی لاشعور پہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لاشعور تک پہنچنے کے لیے وہ خوابوں کا تجزیہ کرتا ہے۔ خوابوں کے تجزیے کے لیے اس نے ایک بک بھی لکھی تھی، انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، 1900 میں اس نے بک لکھی تھی۔ وہ اپنے کلائنٹس جو اس کے پاس آتے تھے ان کو یہی کہتا تھا کہ آپ کاپی پینسل کے ساتھ سو جایا کریں رات کو، جب آپ کو خواب آئے اور آپ کی آنکھ کھلے تو وہ خواب جو ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے اور اگلے دن آ کے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح سے علاج کرتا تھا، یعنی وہ زیادہ تر ماضی کو کھنگالتا تھا کہ ماضی میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، بچپن کے واقعات ہو گئے، ماضی کے واقعات ہو گئے۔ پھر اسی طرح وقوفی طریقہ ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو اس کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے فرد کے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ ریشنل تھنکنگ رکھتا ہے یا ارریشنل تھنکنگ ہے، یعنی اس کے سوچنے کا جو طریقہ ہے کیا یہ حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ کرداری میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ساری لرننگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لرننگ بائی انسائٹ آ جاتی ہے، لرننگ بائی کنڈیشننگ آ جاتی ہے، لرننگ بائی ماڈلنگ آ جاتی ہے، لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر آ جاتی ہے، لرننگ بائی انسائٹ آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ آموزش کس طرح ہو رہی ہے، جو بیہیویئر سیکھا ہے اس نے، چاہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطابقت یافتہ ہے کردار یا غیر مطابقت یافتہ ہے، جو کردار اس کا ہے کیا اس نے سیکھا ہے، اگر سیکھا ہے تو کون سی جو آموزش کی قسم تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے سیکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی انسانیت پسندانہ، ہیومنز آر گڈ بائی نیچر، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہیومنسٹک اسکول آف تھاٹ یہ وہ کہتے تھے کہ ہیومنز آر گڈ بائی نیچر۔ کارل راجرز کا آپ کو پتہ ہے، اس میں ابراہم میسلو کا آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو ان میں سے دیکھا جاتا ہے کہ کون سا جو نظریہ ہے، کون سا جو طریقہ ہے وہ بیسٹ ہے اور کون سا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور اس کے بعد دیکھیں جی آخری ہیڈنگ ہے، مشاورت میں موکل کو سکھایا جاتا ہے کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے، کردار، جذبات اور سوچ کی نئی راہیں کیسے اختیار کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے، لیکن اس کو طریقہ کار بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ، اس پہلو کا فیصلہ، اس معاملے میں فیصلہ جو کرنا ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے تو اس کے یہ پازیٹیو اسپیکٹس ہیں، اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے تو اس کے یہ نیگیٹیو اسپیکٹس ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کو باور کرا دی جاتی ہیں، اس کو کلیئر کروا دی جاتی ہیں، پھر اس پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح فیصلہ کرتا ہے۔ اوپر آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ جو یہاں پر موکل ہوتے ہیں یا جو فرد ہوتے ہیں مشاورت لینے آتے ہیں یا جن کی کونسلنگ کی جاتی ہے، وہ بیمار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ ذہنی طور پر بیمار نہیں ہوتے بلکہ مختلف مسائل میں پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یعنی ان کا جو مسائل حل کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو وہ بہت زیادہ حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر، ان میں الجھ جاتے ہیں، اور اسی الجھن کی وجہ سے بعض اوقات ان کو ان مسائل کا حل نظر نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سولو کی جاتی ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جی خصوصیات جو تھیں اس کی وہ ختم ہوئیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لگے، کیونکہ پورا ٹاپک آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے رہنمائی کی خصوصیات تلاش کی تھی، اسی طرح آپ نے مشاورت کی بھی مزید خصوصیات کو تلاش کرنا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ بھی ہے۔ اور بات کرتے ہیں اگر آپ اپنے ٹیسٹ کی، تو اس دفعہ بھی ٹیسٹ جو تھے کسی بچے نے سبمٹ نہیں کروائے، اور امید ہے کہ اب کالجز وغیرہ اوپن ہونے والے ہیں، پھر آپ لوگ آئیں گے کلاسز میں تو پھر آپ کہیں گے کہ دوبارہ سے پڑھا دیا جائے یہ لیکچر ہمیں، یہ ساری چیزیں، تو پھر نہیں پڑھایا جائے گا آپ کو کچھ بھی، دوبارہ سے آپ کو پھر یہی لیکچر سننے پڑیں گے، وہ بھی اسی لنک سے۔ پھر کسی بچے کے پاس اس ویڈیو کا، اس لیکچر کا لنک ہوگا، کسی کے پاس نہیں ہوگا، تو جو ساتھ ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان لیکچرز کو سنتے رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی ساری چیزیں، لیکن جو نہیں کرتے رہے ان کے لیے کافی مسئلہ ہوگا۔ تو اسائنمنٹ جو ہے اس لیکچر میں وہ آپ کے لیے یہی ہے کہ اس کے مزید 5-7 ہیڈنگز اور ڈھونڈیں آپ نے ریٹن فارم میں، کہ مشاورت میں اور کون کون سی جو خصوصیات ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے رہنمائی اور مشاورت کے اصول۔ یہ تقریباً ہمارے پاس 13 ہیڈنگز ہیں، جس میں ہم احترام انسانیت، غیر جانبداری، موکل کی انفرادیت، رازداری، مسلسل عمل، ذات کی نشو و نما، بنیادی حق اور اختیار، اعتراف حقیقت، قانونی حیثیت، مقصد کی تکمیل، اخلاقی اقدار،
نفسیاتی آزمائشوں کا استعمال، اعداد و شمار پر انحصار، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جو آج ہمارا لیکچر تھا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کو لانگ کویسچن کے لیے بہت اہم ہے، اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے کلیئر کرنا ہے۔ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ضرور ڈسکس کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ حل کرا دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔